السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسے وفا پر یقین کر لیں، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا کہنے کو تو بس ذرا سا لفظ ہے، مگر پوشیدہ ہے اس میں زندگی کا حسن، کہ اسے آشنائی ہی یقین دلاتی ہے۔ ہر دفعہ محبت اہم نہیں ہوتی، وفا کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور بے وفائی کی سزا صرف جدائی ہوتی ہے، دائمی جدائی۔ شمس کی تند و تیز کرنیں کھڑکی کے شیشے کو چیرتے ہوئے اس کے چہرے پر روشنی کیے ہوئے تھیں۔ بے بسی اور تھکن سے چور چہرہ لیے وہ مرد کسی سے محو کلام تھا۔ آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی اور دل کی ویرانی چہرے پر اپنا عکس نمایاں کر رہی تھی۔ دھیما اور شائستہ بولنے والا وہ مرد اس وقت ذرا اونچی آواز سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی پس مردگی مقابل وجود کے دل پر نشتر چلانے کو کافی تھی۔ میں آپ کو بہت بار اس بات سے آگاہ کر چکا ہوں کہ میں کسی صورت شادی نہیں کروں گا، وہ تلخ لہجے میں بولا، اور انہیں مزید پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ مقابل کرب سے آنکھیں میچ کر اس کی حالت زار پر رنجیدگی کی مورت بنا۔ یہ تلخی تو اس کے وجود کا خاصہ نہیں تھی، لیکن اس موضوع پر وہ ہمیشہ بے کیف ہو جایا کرتا تھا۔ اس معاملے میں صالح منصور بے بس تھا۔ مگر صالح، کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے نا؟ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ اس موضوع پر وہ اس کو سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر ماضی کا سانپ جو پھن پھیلائے اس کے سامنے بیٹھا اور ہمہ وقت اسے ڈسنے کو تیار ہوتا تھا، وہ اسے اپنے بھائی کو بچانے میں ہمیشہ ناکام ٹھہرتی تھی۔ بعض اوقات ہم چاہ کر بھی کسی اپنے کو تکلیف سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اس معاملے میں وہ بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ آپا، میں عورت ذات پر یقین نہیں کر سکتا، تو میں خود کو اور اس کو ایک اندیکھی مشکل میں کیوں ڈالوں؟ اس نے واضح الفاظ میں توجہ پیش کی تو اس سے 5 سال بڑی بہن نے اس کے ان الفاظ پر کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ دیکھو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عورت ہی غلط اور دھوکے باز ہو۔ اس کے زخموں پر مرہم لگانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ توجہ پیش کی جس سے انکار اس کو بھی نہیں تھا، مگر بات تو دل کی تھی، بات تو ماضی کی تھی۔ میں نہیں مانتا، بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ سورج کی روشنی میں آنکھوں کا گلابی پن واضح تھا۔ راتوں کو جاگ کر خود سے لڑنا آسان نہیں ہوتا، انسان چاہ کر بھی اپنی آنکھوں کی سرخی چھپا نہیں پاتا۔ اس نے کئی سالوں سے بے خوابی کی راتیں گزاری تھی۔ میں بھی تو ایک عورت ہی ہوں، وہ تکھار کر بولتے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ آپا، لہجے میں ڈھیروں ندامت اور اداسی لیے اس نے بہن کو پکارا، اور اس کے دل کے حالات سے واقف خاموش ہو گئیں، مگر ان کی پلکوں پر ٹھہرے اشک رواں ہو گئے۔ آپا پلیز مت روئیں۔ وہ دوزانوں ہو کر ان کے قدموں میں بیٹھا، ان کے آنسو پوچھتے التجائیہ ہوا۔ اس سے جڑے رشتے اس کے باعث پریشان ہوتے تو وہ کیسے پرسکون ہوتا؟ وہ تو ساری عمر ان رشتوں کی خاطر ہی جیا تھا۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دونوں بھائی اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں، مگر تم کیوں نہیں صالح؟ اشکبار آنکھوں سے اس کو دیکھتے اس کی تکلیف پر وہ خود بھی حزن میں تھی۔ وہ ان کا لاڈلا بھائی تھا، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی، اس کا مردہ وجود ان کی جان سولی پر لٹکائے رکھتا تھا۔ شاید یہی میری قسمت ہے، وہ تھکن سے چور لہجے میں بولا تو انہیں اختلاف ہوا۔ تم قسمت پر الزام نہیں ڈال سکتے صالح، وہ اس پر برہم ہوئی، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ بسا اوقات جواب میں کہنے کو الفاظ ناپید ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ وہ سب نہ ہوتا، وہ نہایت دھیمی آواز میں بڑبڑائیں۔ کاش؟ ان کی سرگوشی سن کر کہتے وہ زمین سے اٹھتے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ کاش سے بھری زندگی میں کئی بار انسان ہمت ہار جاتا ہے، جیسے وہ ہار کر، ٹوٹ کر، تھک کر گر جاتا ہے، مگر پھر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے جینا تھا، اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے۔ نوشین افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں، جانے ان کے صولے پر تقدیر نے اتنی ستم ظریفی کیوں کی تھی۔ 3 مرلے کے اس خوبصورت 2 منزلہ گھر میں داخل ہوا جائے تو گیراج میں موجود گملوں میں لگے پھولوں کی مہک نے ارد گرد کی ہوا کو معطر کیا ہوا تھا۔ خوشگوار احساس دینے والے پودوں کو پوری دیکھ بھال سے رکھا گیا تھا۔ چھوٹے سے صحن کو عبور کر کے ٹی وی لاؤنج میں قدم دھرا جائے تو گھنگرالے بالوں والی لڑکی مصنوعی تیور چڑھائے اپنے سامنے موجود چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے فرائز کی پلیٹ چپٹتی دکھائی دی۔ خبردار جو تم نے میری فرائز کو ہاتھ بھی لگایا، پلیٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے اس نے تنبیہ انداز میں کہا، لہجہ 2 ٹوک تھا۔ مقابل نے آنکھیں پھیلا کر اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔
خدا پوچھے آپ کو آپی، اتنی بڑی ہو کر ایک چھوٹے معصوم بچے سے کھانے کی چیزیں چھینتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ 15 سالہ خوبصورت نئے نقوش والے ریان نے صدمے سے اپنی بڑی بہن سے کہا، جو کڑے تیور لیے اسے دیکھ کم گور جاتا رہی تھی۔ اوہ واقعی مجھے شرم نہیں آتی، اور تم جو ہر بار میری کھانے والی چیزوں پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہو، اس کا بھی روز محشر حساب ہوگا۔ وہ کہاں کسی کی بات برداشت کرتی تھی، کوئی اس کو ایک کہتا تو وہ 2 نہیں بلکہ 3 سنا کر آتی۔ پھر کیا ہوا اگر میں نے 1-2 فرائز لے لی؟ پوری پلیٹ بھری پڑی ہے۔ نہایت معصومیت سے بولتا وہ بالکل سچائی کا پیکر معلوم ہو رہا تھا۔ مقابل تو اس کی معصومیت پر فدا ہوئی۔ ہاں تم مجھ سے پوچھ کر لیتے، میں کیچپ لینے کچن میں گئی تو تم نے چوری چھپے آدھی فرائز یہاں نکال کر رکھ لیں اور کہہ رہے ہو کہ 1-2 فرائز لی ہیں۔ وہ اس کو پرے کرتی ٹیبل کے نیچے موجود ہاتھوں میں تھامے فاتحانہ انداز میں بولی تو ریحان اپنی بہن کے تیز دماغ پر کڑ کر رہ گیا۔ اسی لمحے ایک چھوٹی اور کیوٹ سی 8 سالہ بچی بیبی فراک پہنے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ان کو لڑتا دیکھ بھاگ کر اپنی بہن کے پاس آئی۔ آپا آپ اتنا اونچا کیوں بول رہے ہو؟ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو حیرت سے کھولے معصوم انداز میں پوچھتے وہ آیت کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کچھ نہیں میری جان، آپ فرائز کھاؤ گے؟ آیت نے باہیں پھیلائیں تو وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آیت نے اس کو گود میں اٹھائے پیار کیا۔ اس کے پوچھنے پر وہ زور زور سے سر ہاں میں ہلا گئی، جس پر اس نے پیاری سی عنایا کے منہ میں فرائز ڈالی۔ وہ عنایا کو اس عمر میں بھی بالکل 5 سال کے بچے والا پروٹوکول دیتی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنی گڑیا پر ڈھیر سارا پیار آتا۔ پاس کھڑا ریان ساری کارروائی بغور دیکھتا رہا، پھر کڑ کر جلے کٹے انداز میں بولا، میں امی سے کنفرم کرتا ہوں کہ میں سوتیلا تو نہیں جو میرے ساتھ ہی یہ سلوک کرتی ہیں۔ وہ جو باری باری عنایا کے منہ میں کیچپ والی فرائز ڈال رہی تھی، اس کی بات پر ٹھٹکی اور پھر اس کا قہقہ گونجا۔ اس کی صاف شفاف ہنسی نے اس کے چہرے پر موجود گڑھوں کو اجاگر کرتے اس کے روشن چہرے پر دل گیر اجالا پھیلا دیا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد کیوٹ تھی۔ یار اپنی بہن سے کون جیلس ہوتا ہے؟ وہ عنایا کی جانب اشارہ کرتے ہنستے ہوئے بولی، میں جیلس نہیں ہو رہا۔ اچھا؟ منہ بسوڑتے وہ ناراض ناراض دکھا۔ ادھر آؤ اور کھاؤ فرائز، تمہارے لیے ہی بنائی تھی، جانتی ہوں میرے ریان کو بہت پسند ہے۔ عنایا اب بس بیٹا، اور نہیں کھانی ورنہ کھانسی ہو جائے گی۔ ماما اجازت نہیں نہ دیتی عنایا کو، اس لیے اتنی بہت ہیں۔ وہ ریان کے سامنے پلیٹ کر کے اس کے بال سہلاتے عنایا کو تھامے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ بہت اچھی ہیں آپی۔ خوشی سے وہ اس کے گلے لگا تھا۔ چونکہ اس کا قد آیت کے برابر آتا تھا، اس لیے وہ اس کا ہم عمر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ جانتی ہوں یار، کوئی نئی بات بتاؤ، فخریہ کہتے وہ مسکرائی۔ وہ پلیٹ پکڑے فرائز سے بھرپور انصاف کرنے لگا اور وہ عنایا کو لیے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ عنایا اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ عنایا میں آیت کی جان بستی ہے۔ وہ اسے بے حد عزیز تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے انتہا درجے کی مماثلت رکھتی ہیں۔ بڑی بڑی آنکھیں لیے چہرے پر انتہا درجے کی معصومیت جو گڑھوں کے نمایاں ہوتے مزید گہری ہو جاتی۔ گھنگھرالے بالوں والی وہ دونوں بہنیں سچ میں بہت کیوٹ تھیں۔ وہ عنایا کو بیڈ پر سلا کر خود صحن کے ساتھ بنے اوپن کچن کی جانب آئی۔ اب اس کا کافی پینے کا ارادہ تھا۔ پرائیویٹ کالج کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا اور اندر کی جانب بڑھا۔ طالب علموں نے اس کو سلام کیا، جس پر وہ دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب کو سلام کا جواب دیتے اسٹاف روم میں چلا آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اپنے کولیگز کو سلام کیا اور بورڈ مارکرز اٹھاتا کلاس روم کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کی پہلی کلاس سیکنڈ ایئر کے ساتھ تھی۔ وہ بایولوجی کا ٹیچر تھا۔ فی الحال وہ شہر کے مشہور پرائیویٹ کالج میں بایولوجی ڈپارٹمنٹ کا HOD تھا اور ساتھ ہی سال اس کا گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنے کا بھی ارادہ تھا تاکہ وہ آگے PhD میں داخلہ لے سکے۔ وہ کلاس میں داخل ہوا اور تمام لڑکوں نے اس کو سلام کیا، جس پر وہ سنجیدہ تاثرات میں ہلکی سی شگفتگی پروئے جواب دیتا ان کو پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ چونکہ یہ بوائز کالج تھا، اس لیے صالح منصور اس کالج میں اب تک موجود تھا، ورنہ شاید وہ کب کا یہ کالج چھوڑ چکا ہوتا۔ جانے ماضی حال کو برباد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار کیوں رہتا ہے؟ چادر کو مضبوطی سے تھامے کندھے پر لٹکائے بیگ کو بار بار درست کرتے وہ تیز قدموں سے چلتے کالج میں داخل ہوئی۔ آج پھر وین والے کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہو چکی تھی۔ پہلے بھی اس کالج سے کئی بار خط انتباہ مل چکا تھا اور وہ احتیاط برت رہی تھی، مگر اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ یا اللہ پلیز بچا لینا، ورنہ ان لوگوں نے تو آج مجھے جاب سے فارغ کر ہی دینا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے اسٹاف روم پہنچی اور چادر اتار کر دوپٹے کو سر پر اچھے سے اڑے کلاس کی جانب گئی تھی۔
اسٹاف روم میں کوئی ٹیچر موجود نہیں تھی، جس کا صاف یہ مطلب تھا کہ وہ کافی دیر سے پہنچی ہے۔ بس ابھی وائس پرنسپل نہ آئے ہوں۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے وہ اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی کہ دماغ نے ٹھک کر کے اسے یاد دلایا کہ وہ اپنی حاضری لگانا بھول چکی ہے۔ اوف آیت، جلد بازی میں تمہارا دماغ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ پریشانی میں واپس پلٹی، جلدی جلدی ڈیجیٹل کارڈ سے حاضری لگائی، اسٹاف روم سے باہر نکلی تو دور سے ہی اسے وائس پرنسپل کے ساتھ ساتھ پرنسپل صاحب بھی آتے دکھائی دیے۔ بھاگ آئی اس سے پہلے کہ وہ تجھے دیکھیں، ورنہ صبح صبح سارا موڈ خراب ہو جانا ہے۔ خود کلامی کرتے وہ فوراً سامنے والی کلاس میں گھسی جو کہ اس کی مطلوبہ کلاس تھی۔ الحمدللہ آج پھر بچ گئی۔ اسٹوڈنٹس کو مسکرا کر سلام کرتے وہ کلاس کی جانب متوجہ ہوئی، گاہے بگاہے نظر شیشے کے دروازے سے باہر بھی دوڑا لیتی جہاں پرنسپل صاحب آج گرلز کیمپس میں تشریف فرما تھے، اور اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں آج اس کو وارننگ ہی نہ دے دی جائے۔ لیکن تھوڑی دیر میں اس نے اپنی ایک طالب علم کو پانی لانے کے بہانے بھیج کر یہ پتہ کروا لیا کہ پرنسپل جا چکے ہیں، یعنی آج پھر آیت مصطفیٰ جاب سے ہاتھ دھونے سے بچ چکی تھی۔ میں تو گھر جا کر شکرانے کے نفل پڑھوں گی، اور اب بس بہت ہو گیا، یہ وین کا کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا۔ کلاس کو لیکچر دینے کے بعد وہ اپنی اس مشکل کا حل سوچنے میں مگن ہو گئی۔ کالج سے سیدھا وہ گھر آیا تھا، مگر راستے سے اپنے بھتیجوں کے لیے چاکلیٹس لانا نہیں بھولا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، جواد بھائی کے بچے چاچو چاچو کرتے اس کے پیچھے لپکے اور وہ نخرے دکھاتا سب کو چاکلیٹس دینے لگا۔ وہ سب اس کو پیار کرتے اپنی چاکلیٹس کھانے میں مگن ہوئے۔ شائستہ اسے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ سولے کھانا لگا دوں؟ اس کی بڑی بھابھی نے اسے استفسار کیا۔ انداز میں فکر اور اپنائیت شامل تھی۔ جی بھابھی، میں بس فریش ہو کر آتا ہوں۔ شائستہ کچن میں چلی گئی اور وہ اوپری منزل میں موجود اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کمرے میں آ کر اپنی چائے اتار کر بیڈ پر رکھی اور رسٹ واچ کو سفید رنگ کے خوبصورت لیکن سادہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ایک نظر اپنے عکس پر ڈالتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ فریش ہو کر اپنے کپڑے الماری میں لٹکائے، اس کے بعد جوتوں کو اس کی مطلوبہ جگہ پر رکھتے وہ آرام دہ سلیپرز پہنے نیچے کچن میں چلا آیا تھا۔ بھابھی نے اس کے آگے کھانا رکھا جس کو وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ چائے بھی بنا دوں؟ تھک گئے ہوگے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ بڑی بھابھی اس کی پھوپھی ذات بھی تھیں جس کی وجہ سے وہ اس کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ باپ کی موت کے بعد صالح بہت خاموش ہو گیا ہے، اس لیے وہ اس کی زیادہ دیکھ بھال کیا کرتی تھی، جبکہ چھوٹی بھابھی کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ خیر اسے تو سسرال میں کسی کی فکر لاحق ہی نہیں تھی۔ آپ کو زحمت ہوگی بھابھی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ آخر کو وہ سارے گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے کا بھی مکمل دھیان رکھا کرتی تھی۔ ہر روز یہ کہتے تھکتے نہیں ہو صالح؟ وہ مسکرا کر اسے شکوہ کناں ہوئی۔ آپ بھی تو ہر روز میرے سارے کام بخوشی کرتی ہیں، مجھے سچ میں بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی اور بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے بھی کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بیک وقت ممنون اور تشکر اور شرمندگی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ تو اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ چٹکی بجاتے انہوں نے اس کے آگے حل پیش کرنا چاہا۔ پلیز بھابھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بھابھی کے پاس کیا حل ہوگا۔ ویسے حیرت ہوتی ہے مجھے صالح، تمہاری عمر کے لڑکے دو شادیاں کروانے سے بھی نہیں کتراتے اور تم ایک بھی نہیں کروا رہے۔ آخر میں کب میرے دیور کم اور بھائی زیادہ کو بیاہوں گی؟ شروع میں جوش سے کہتے آخر میں وہ افسردہ ہو گئی۔ ویسے آپ کا یہ مشورہ اگر میں بھائی کو بھی دے دوں؟ شرارت سے کہتے اس نے یکسر موضوع تبدیل کیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے صالح، وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ چائے بنا دیں بھابھی، ورنہ آپ کی گھڑیوں سے سر میں مزید درد ہوگا۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے واپس کھانے میں مصروف ہو گیا اور شائستہ اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ زندگی کی اس ڈگر میں وہ خود کو فراموش کیے بس اپنوں کی خوشی چاہتا تھا، اور دوسروں کو خوش کرنے والوں کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، جیسا کہ صالح منصور کا۔ ماما، بابا، وہ جھنجھلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی کیونکہ وین والا صرف صبح ہی اسے لیٹ نہیں کرواتا تھا بلکہ واپسی پر بھی اسے آدھا گھنٹہ انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نہ سلام نہ دعا، شگفتہ بیگم نے اس کو ٹوکا۔ اوپس سوری، السلام علیکم، اس نے فوراً تصحیح کی۔ شکوے شکایت ایک طرف تھے مگر سلام تو لازم تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا ہوا؟ کیا اسٹوڈنٹس نے آج زیادہ ہی تنگ کر دیا؟ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر براجمان مصطفیٰ صاحب نے بیٹی کا اکتایا ہوا چہرہ دیکھ کر استفسار کیا۔ غالباً وہ ٹی وی پر نشر ہوتی خبر میں اتنے غرق تھے کہ بیٹی کے الفاظ گوش گزار نہ کر سکے۔ بابا، میرا وین والا تبدیل کروا دیں، بس بہت ہو گیا، یہ مجھے اتنی اچھی جاب سے فارغ کروائے گا۔
آپ بھی جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے ایسی لاپرواہیاں برداشت نہیں کرتے۔ ایک ہی سانس میں ساری بات ختم کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ یہ پہلے پانی پی لو اور چادر تو تاڑ لو، اتنی گرمی ہے۔ شگفتہ بیگم نے اس کو پانی کا گلاس پکڑایا جس کو وہ گٹاگٹ پی گئی۔ چادر کو صوفے کے ہتھے پر رکھ کر دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے اس نے امید طرف نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ غالباً وہ اپنے مسئلے کا فوری حل چاہتی تھی۔ بیٹا سوچنے تو ذرا۔ مصطفیٰ صاحب اپنی بیٹی کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے سوچ بچار میں مگن ہو گئے تھے۔ مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری تھا۔ مالی حالات کے باعث گاڑی ان کے پاس تھی نہیں اور کمر درد کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل نہیں چلا پاتے تھے، اس لیے آیت کو وین لگوا کر دی تھی۔ ماموں اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، میں آیت کو پک اینڈ ڈراپ دے دوں گا، ویسے بھی اس کا کالج میرے آفس کے راستے میں ہی ہے۔ ماس جو گھر کا کھلا دروازہ دیکھ اندر آ رہا تھا ان کی ساری بات گوش گزار کر چکا تھا اور اپنی ڈیئر کزن کے مسئلے کا حل بھی پیش کر چکا تھا۔ آپ کب آئے؟ تیزی سے کندھے پر پھیلے دوپٹے کو سر پر اچھے سے اوڑھتے آیت نے استفسار کیا۔ خاکی ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنے، آفس بیگ کو کندھے پر لٹکائے، ماس نے ایک مکمل نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی۔ جب تم ماموں کو پریشان کر رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ بیگ کو ایک طرف بڑی میز پر رکھتے اس نے شرارت سے کہا۔ میں نے پریشان نہیں کیا۔ اچھا وہ تو وین والا۔ اس کی زبان پھر شروع ہونے ہی والی تھی جب ماس نے اسے ٹوکا۔ اچھا بس چھوڑ دو بیچارے کی جان۔ ماس بھائی آپ تو ایسے نہ کہیں، بیچاری تو میں وہ نہیں۔ وہ ناراضی بھرے لہجے میں بولی۔ ایک تو برا بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور کوئی اسے بیچاری ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ہائے رے آیت مصطفیٰ کا دکھ۔ پھر میری آفر کے بارے میں کیا خیال ہے ماموں؟ مصطفیٰ صاحب جو کسی سوچ میں گم تھے اس کے بلانے پر اپنی سوچوں کو جھٹکتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بیٹا آفر تو اچھی ہے مگر آپ کو دقت ہوگی۔ وہ ہچکچا رہے تھے، اپنے حصے کا فرض وہ کسی اور کے سپرد کر کے اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ نہیں ماموں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اگر اس نے مجھے لیٹ کروایا تو میں اس کو لیٹ کروا دوں گا۔ ماموں کو تسلی دیتے ہوئے آخر میں لب دانتوں میں دبائے اس نے پرجوش نگاہوں سے آیت کی طرف دیکھا جو اپنی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیے صدمے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں منظور، اس نے صاف صاف اس آفر سے انکار کیا۔ کیوں؟ نہایت معصومیت سے سوال پوچھتے وہ بہت پیارا لگا مگر آیت کو اس وقت اس کو لیٹ کروانے والی بات سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ مجھے لیٹ کروا دیں گے بھائی، میں رسک نہیں لے سکتی، اس نے مدعا بیان کرتے اپنا ڈر واضح کیا۔ اگر تم مجھے لیٹ کرواؤ گی تب، صرف تب کزن، وہ خاصا زور دیتے بولا۔ بیٹا یہ لو پہلے چائے پیو، تم اس وقت چائے لیتے ہو نا؟ شگفتہ بیگم جو اس کے سر پر پیار دیتے کچن میں غائب ہوئی تھی، انہوں نے اسے چائے کا کپ تھمایا تو ماس بے وجہ مسکرا دیا۔ ممانی جان آپ بہت سویٹ ہیں، وہ نہایت تشکر آمیز لہجے میں عزت اور مان سے بولا تو شگفتہ بیگم ہنس دیں۔ ماما کس کی ہیں؟ آیت فقریہ گویا ہوئی۔ آف کورس عنایہ کی، اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے سارا اعزاز عنایہ کے سر ڈال دیا تو وہ برا منا گئی۔ ماس بھائی، وہ صدمے سے یہی بول پائی۔ ارے اسے چائے تو پینے دو، مصطفیٰ صاحب نے اپنی بیٹی کو ٹوکا۔ اس کی زبان کو بریک لگنا بہت مشکل کام تھا۔ ماما عنایہ کہاں ہے؟ ماس کی بات پر اس کا دھیان عنایہ کی جانب مبذول ہوا تو فوری سوال داغا۔ بیٹا ابھی سوئی ہے، جب سے اسکول سے آئی ہے ضد کر رہی تھی کہ آیت آپا کے پاس جانا ہے، بہت مشکل سے سلایا ہے۔ ہائے میری جان، میں ابھی جا رہی ہوں اس کے پاس۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ماس کی نگاہیں آخر تک اس کو دیکھتی رہیں۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے سر جھٹکا۔ آیت کو دیکھ کر وہ ہمیشہ یوں ہی بلا وجہ مسکراتا تھا۔ نوشین آج اپنے بھائیوں کی طرف آئی ہوئی تھی اور اس وقت شائستہ کے کمرے میں موجود وہ دونوں محو گفتگو تھیں۔ نوشین آپا کیا آپ نے صالح کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ بسکٹ کو چائے میں ڈبوتے شائستہ استفہامیہ لہجے میں گویا ہوں۔ سوچتی تو ہر وقت ہی ہوں مگر وہ شادی کے لیے تیار نہیں، نوشی نہایت فکر مند لہجے میں بولی۔ آپا کیا کوئی ایسی وجہ ہے جو میں نہیں جانتی؟ بسکٹ زیادہ دیر چائے میں رہنے کے باعث ٹوٹ کر چائے میں گر چکا تھا جسے وہ چمچ سے نکالنے لگی، اور حقیقت تو یہی تھی کہ نوشین آپا کے علاوہ باقی سب حقیقت سے لا علم تھے، شاید اس لیے صالح کا یہ رویہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتا، مگر وہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اسے اصرار نہیں کرتی تھی۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں، بس لڑکیوں سے کتراتا ہے۔ وہ اصل وجہ کوئی اکثر فراموش کرتی انہیں ایک نئی وجہ بتا گئی۔ مگر کوئی وجہ تو ہوگی نا لڑکیوں سے کترانے کی، ورنہ لڑکے اور لڑکیوں سے کترائیں؟ حیرت ہے۔ بات تو خیر انہوں نے بھی سونے میں تولنے والی ہی کی تھی۔ بھلا مرد کب عورت سے بھاگتا ہے؟
بس میرا صالح شروع سے ہی سب سے منفرد اور مختلف رہا ہے۔ انہوں نے محبت پاش لہجے میں اپنے بھائی کا وصف بیان کیا جس کی تقلید کی گئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، بہت عزت والا ہے۔ اب شہروز بھی تو ہے، مگر مجال ہے کبھی بھابھی کو سیدھے منہ بلا لے، بس ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا ہے۔ اپنے بڑے دیور کی تعریف بیان کر کے چھوٹے دیور کی شان میں قصیدے پڑھے تو نوشین ہنس پڑی تھی۔ بہن کے منہ پر ہی بھائی کی برائی۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے انہوں نے چائے کو الوداع کہا۔ ہاں تو بھائی کام ہی ایسے کرتا ہے، بہن کو کون سا علم نہیں؟ وہ بغیر ہچکچائے بولی تو نوشین اس کی صاف گوئی پر بس مسکرا ہی سکی۔ تم بھی شائستہ، چلو کھانا بنا لیتے ہیں، پھر تیمور بھی مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ بچوں کو اسکول سے وہ سیدھا یہیں لے کر آئیں گے۔ ارے ہاں، کھانا بھی تو بنانا ہے ابھی، چلیں۔ دونوں نند بھابھی اور کزنس کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ بچپن سے ہی شائستہ کا ان کے گھر میں بہت آنا جانا تھا اور وہ اپنے ماموں کے سبھی بچوں کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ صالح کے بڑے بھائی جواد کو شائستہ پسند تھی تو اس کی پسند سے ہی رشتہ طے کر دیا گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ شائستہ جیسی مخلص لڑکی کا اس گھر میں آنا ہی اس گھر کو سکون میں رکھے ہوئے تھا۔ آج بوائز کیمپس میں تمام اساتذہ کی میٹنگ تھی، جس کے باعث ایک بین گرلز کیمپس سے تمام فیمیل سٹاف کو لیے بوائز کیمپس آئی تھی۔ میٹنگ چونکہ لیٹ ہو چکی تھی، اس لیے آئز ظہر کی نماز پڑھنے کی غرض سے وضو والے حصے کی جانب آ گئی۔ ان کے کالج کی مخصوص بات یہ تھی کہ یہاں نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کی جگہ اور پرے روم کا انتظام تھا۔ وہ وضو کرنے کے بعد پرے روم کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اس کے خیال سے مرد حضرات تو جلدی نماز نہیں پڑھتے اور اگر پڑھنی بھی ہو تو مسجد میں ہی پڑھتے ہوں گے۔ بلا دھڑک وہ پرے روم کا دروازہ کھولے اندر آ گئی، مگر اندر موجود منظر نے اس کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ سویرے شلوار قمیض پہنے، شلوار کو ٹخنوں سے اونچا باندھے، قیام میں کھڑا قدرے بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور آیت نے زندگی بھر اس سے حسین منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس منظر میں جکڑی کھڑی رہی، جانے کیوں مگر وہ وہاں سے ہل نہیں پائی تھی۔ وہ رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، لیکن آیت اس جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل پائی جہاں وہ کھڑی تھی، اور بالآخر صالح نے سلام پھیرا۔ جب اس نے دائیں جانب سلام پھیرا تو وہ اس کا مکمل چہرہ دیکھ پائی۔ صاف چمکتی گندمی رنگت، تیکھے نین نقش، ہلکی بڑی ہوئی شیب اور کالے چھوٹے بالوں والا وہ مرد آیت کو بے انتہا پرکشش لگا۔ وہ سلام پھیر کر حیرت سے آیت کی جانب دیکھنے لگا، جس پر اس نے گڑبڑا کر اپنی نظریں نیچے کی تھیں۔ محترمہ، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اور اگر چاہیے بھی تو غالباً آپ کو ایک کمرے میں جہاں تنہا ایک مرد ہو نہیں آنا چاہیے۔ بے ساختگی میں چند پل اسے دیکھنے کے بعد اس نے سخت لہجے میں یہ الفاظ بولے۔ صرف عورت کو ہی سخت لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں سے بے تکلفی نہ برتا کریں۔ آیت نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا اور اتنی مسحور آواز والا مرد کتنے سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا، اسے دکھ ہوا تھا۔ میں نماز پڑھنے آئی تھی، اس نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹرٹر بولنے والی آیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکی، البتہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی قائم تھی۔ تو کیا آپ نہیں جانتی کہ یہ بوائز کالج کا پرے روم ہے، تو یہاں مرد ہی ہوں گے؟ جانے کیوں وہ اس سے اتنی دیر بات کر رہا تھا، شاید وہ اس لڑکی کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مرد یہاں نماز پڑھتے ہوں گے۔ وہ اپنی بات صحیح طور پر اس کے آگے پیش نہیں کر سکی۔ سیریسلی؟ آئیبرو جھکا کر کہتے وہ اس پر طنز کر گیا۔ آیت کے دل کو چوٹ لگی۔ اس نے خوبصورت آواز والے مرد کو دیکھا جس پر وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، اور دروازہ لاک کر کے نماز پڑھیے گا۔ یہ بوائز کالج ہے، یہاں مردوں کا آنا جانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اب وہ قدرے نرم لہجے میں مخاطب ہوا، کیونکہ وہ اس کے لہجے میں چھپی نمی بھانپ چکا تھا۔ چہرے کی تو اس نے صرف جھلک ہی دیکھی تھی، ورنہ اگر اس کا چہرہ پڑھتا تو گھبرا جاتا۔ وہ جب نماز کی حدود سے باہر نکلا تو آیت نے بے ساختگی سے اسے پکارا، سنیے۔ وہ اس کے پاس سے ہو کر گزرنے لگا کہ اس آواز پر رک گیا۔ آپ بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تعریف فوری طور پر ہی کر ڈالتی تھی، نہ موقع دیکھتی نہ حالات۔ صالح نے اپنی پشت پر موجود لڑکی کے لبوں سے یہ الفاظ سنے تو حیرت سے آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ مطلب وہ کیا کہہ رہا تھا اور وہ کیا جواب دے رہی تھی؟ شکریہ، اس نے بغیر مڑے جواب دیا اور وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پایا، اسے لڑکیوں سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد آیت نے اس کی ہدایت کے مطابق دروازہ مقفل کیا۔ اس کے پاس سے گزرنے پر اس کے عطر کی خوشبو اس کو بہت پاکیزہ لگی تھی۔ اس کی غلافی آنکھیں مسکرائیں، وہ اسی جائے نماز پر کھڑی اور بے ساختہ مسکرا اٹھی، پھر کچھ یاد آنے پر فوراً استغفر اللہ پڑھا۔ اوف آیت، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ خود پر حیران ہوئی۔ وہ اتنی بے اختیار تو نہ تھی، وہ تو ڈراموں فلموں میں بھی ہیروز کو ٹکر ٹکر نہیں دیکھتی تھی۔
اور اب تو وہ اصل زندگی میں یہ کام کر چکی تھی۔ سولے اسٹاف روم میں آئے تو حسب توقع بات کا موضوع مخالف صنف کو پایا تھا۔ یار آج تو ہمارے کالج میں بہار آئی ہوئی ہے، سارا فیمیل اسٹاف ہمارے کیمپس کو رونق بخشنے تشریف فرما ہے۔ میتھس کے ایک ٹیچر نے یہ بات کہی تو سولے اپنے ملک کے اساتذہ کی گھٹیا اور نیچ سوچ پر پشیمان ہوا۔ وہ خاموش ہی رہا کیونکہ اس کی کوئی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ کتاب تھامے وہ لیکچر تیار کر رہا تھا کہ ایک آواز نے اس کی توجہ بھٹکائی۔ یار وہ کالی چادر والی ٹیچر تو بہت ہی کیوٹ ہے، چھوٹی بچی لگتی ہے بالکل، اوہ اتنی حسین ہے۔ جونیئر سر نے جب یہ جملہ ادا کیا تو سولے نے خود پر اختیار کھو دیا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، یہ بکواس کر رہے ہو؟ کسی کی بیٹی کے بارے میں اتنے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے وقت کچھ تو خیال کر لو کہ ایک استاد ہو۔ اپنے سے جونیئر ٹیچر سبحان کو جھڑکتے اس معصوم لڑکی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے پار لہرا گیا تھا۔ وہ لڑکی تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہوں گے۔ بیہودہ الفاظ کب بولے ہیں میں نے سر؟ وہ کم گو سولے کی ڈانٹ پر حیرت کا شکار ہوا۔ اچھے الفاظ بھی کون سے بولے ہیں؟ سوری سر۔ ٹیچر شرمندہ ہوا تھا یا شاید صرف اسی کے سامنے شرمندہ ہوا تھا کیونکہ سینئر سے بگاڑ کر وہ خود کے لیے مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ احتیاط کرنا آئندہ، اسے تنبیہ کرتے وہ واپس اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں چپڑاسی پرنسپل کا پیغام لے کر آ گیا۔ سر سب میٹنگ روم میں آ جائیں، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ سب میٹنگ روم میں چلے گئے جہاں فیمیل اسٹاف اور پرنسپل پہلے سے ہی موجود تھے۔ سولے کی سیٹ پرنسپل کے ساتھ والی تھی اور اس کے مقابل وائس پرنسپل بیٹھا تھا، جبکہ آج دوسری قطار میں اسے 2 سیٹ چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کی دوسری جانب فیمیل ٹیچرز موجود تھیں۔ اس کو بیٹھا دیکھ وہ بے ساختہ مسکرائی، مگر اس نے ایک نظر بھی ان میں سے کسی فیمیل ٹیچر پر نہیں ڈالی تھی۔ میٹنگ کا آغاز ہوا اور سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ سولے نے بھی اپنی رائے دی۔ جب آیت بولنے لگی تو سب لوگ اسی کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بات کرتے وقت بار بار اس پر نگاہ ڈال رہی تھی، جس کے کان اور دماغ تو اس کی جانب ہی تھے مگر اس کی نگاہیں میز پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میٹنگ ختم ہوئی تو پہلے پرنسپل، وائس پرنسپل اور پھر فیمیل اسٹاف باہر نکلا۔ جب سولے باہر جانے لگا تو آیت کی کرسی کے سامنے ایک فون دکھائی دیا جو غالباً اس سیٹ پر موجود فرد کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا فون پکڑ کر ملازم کے ہاتھ اس کو واپس کرتا، سر سبحان اس فون کی جانب لپکے۔ اس نے موبائل کا بٹن دبایا تو سامنے ہی اس کے کھلے بالوں والی خوبصورت تصویر والا وال پیپر موجود تھا جس میں وہ ہنس رہی تھی اور اس کے ڈمپلز بہت واضح تھے۔ وہ خباثت سے فون کو دیکھ رہا تھا کہ کسی نے ایک نظر اس تصویر پر ڈالتے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹا۔ تمہیں ساری زندگی شرم نہیں آ سکتی؟ اس کو لتاڑتے وہ فون لیتے باہر کی جانب بڑھا تھا کہ خود اس کو فون واپس کر دے اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کی تصویر دیکھتا پھرے، ورنہ اس کا ارادہ ملازم کے ہاتھ فون بھجوانے کا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتا وہ باہر آیا جہاں وہ پریشان کھڑی تھی، شاید جان چکی تھی کہ اس کا فون غائب ہے۔ محترمہ یہ آپ کا فون اندر ٹیبل پر رہ گیا تھا۔ اس نے اسے مخاطب کر کے فون آگے کیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ ممنون ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے فون لیتے اس نے شکریہ ادا کیا اور حیران ہوئی کہ اس نے اس طرح اسے فون پکڑایا کہ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس نہ ہو۔ کیا دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں؟ وہ دل میں سوچتی رہ گئی۔ محترمہ، وہ جانے لگی جب اس آواز پر رک کر اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کبھی ڈیوائسز کے وال پیپر پر اپنی تصویر نہیں لگاتے، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور آیت کو اس کی بات کے مفہوم کو سمجھنے میں کافی دیر لگی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا۔ اوف، کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا راستہ وہ یہی سوچتی رہی۔ پوش علاقے میں تعمیر شدہ خوبصورت اور جاذب نظر کوٹھی کے بیرونی چوڑے اور مضبوط گیٹ کو عبور کیا جائے تو چھوٹے سے لان سے گزرتے ہوئے اندرونی دروازہ دکھائی دے گا۔ اس دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا جائے تو سفید ماربل سے سجا خوبصورت لاؤنج اپنی مثال آپ نظر آ رہا ہے۔ اس کے دائیں طرف بنے ایک کمرے کے سفید دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو تو معاذ اپنی والدہ سے بات کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ماما، آپ ماموں سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ جھنجھلایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ آخر کتنی بار وہ ان کو کہہ چکا تھا کہ اسے آیت سے شادی کرنی ہے اور وہ ماموں سے اس کا رشتہ مانگ لیں، مگر وہ تھی کہ حامی ہی نہیں بھرتی تھی۔ تمہیں آیت کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتی کیا؟ وہ اس کو کتنی بار ڈال چکی تھی مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ کو آیت سے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے استفہامیہ پوچھا۔ اس کی تو سمجھ سے باہر تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی بیٹی کو کیوں اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی۔ بیٹا، تمہارے بابا کبھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے مجبوری اور لاچاری والے لہجے میں بے بس انداز میں جواب دیا۔
معاذ نے لا علمی اور اچنبے سے انہیں دیکھا۔ مگر بابا کو کیا مسئلہ ہے؟ سنہری چمکتی آنکھوں کو حیرت سے پھیلائے وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار بولا، وہ وجیہہ سے تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کم از کم معاذ کو یہ خبر کسی آتش فشاں کے پھٹنے کی مانند موصول ہوئی تھی جس کا تپتا گرم لاوا اس پر انڈیلا جا رہا تھا۔ واٹ؟ اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ وہ شوق میں ہی تو چلا گیا تھا۔ بیٹا، انہوں نے اپنے بھائی کو زبان دے دی ہے، اور تم جانتے ہو کہ صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ تم عائد سے شادی کی خواہش مند ہو تو وہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے ہی تمہاری برین واشنگ کی ہے۔ وہ معاذ کے بابا کی فطرت کے پیش نظر اس بھونچال کو آنے سے پہلے ہی ٹالنا چاہتی تھیں۔ مگر میں عائد سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اٹل لہجے میں گویا ہوا۔ وجیہہ میں کیا برائی ہے معاذ؟ انہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ کوئی برائی نہیں ماما، وہ ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی ڈیسنٹ اور اچھی لڑکی ہے، کوئی بھی لڑکا اسے انکار نہیں کر سکتا، مگر میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اس نے وجیہہ کے حق میں بات کرتے اپنا حال دل بھی بیان کیا تھا۔ تو تم نے عائد کو کیوں اس نظر سے دیکھا؟ وہ کڑے تیور لیے اسے جواب طلب کرنے لگی۔ میں نے اسے کبھی بری نظر سے نہیں دیکھا ماما، وہ معصوم سی لڑکی جو نہ جانے کیسے میرے دل پر قابض ہو گئی ہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے ہوتی ہے تو میرا دھیان اس پر سے نہیں ہٹتا، اور جب وہ میرے روبرو نہیں ہوتی تو اس کو دیکھنے کی چاہ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ وہ اس کے بارے میں بولتے ہوئے دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ شرم کر لو معاذ، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ وہ اس کے الفاظ پر حیرت کا پتلا بنے اس کے جذبات پر شرمسار ہوئی۔ اس کی عائد کے لیے سوچ جان کر وہ صحیح معنوں میں شش و پنج میں گھر گئی تھی۔ پریشانی تھی کہ صبا ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا کس راہ پر چل پڑا تھا۔ انہیں اس کا انجام درد کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماما، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی غلط مطالبہ کیا ہے۔ میری کزن ہے وہ، میں پسند کرتا ہوں اس کو، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی غلط رشتہ نہیں رکھ رہا، پھر میں کیسے غلط ہو گیا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، محبت کو اپنانے میں کیا قباحت تھی آخر؟ جو محبت کو محرم بنانے کی خواہش مند ہوں وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ پلیز بابا کو منا لینا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے منت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو ان کا دل بسیج گیا۔ میں صرف ایک بار کوشش کروں گی، پھر تم جانو اور تمہارے بابا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے آخر انہوں نے یہ بلا بھی اپنے سر لے لی۔ شکریہ ماما، ان کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگاتے وہ چہکا۔ اس کی ماں نے اس کی خواہش پوری ہونے کی دعا کی، کیونکہ عائد کے لیے اس کے نرم اور پرجوش جذبات سے وہ بخوبی آشنا ہو چکی تھی۔ زندگی بھی کبھی کبھار کچھ ایسا دکھا دیتی ہے کہ جس کے بعد کوئی منظر دل کو نہیں بھاتا۔ صالح منصور کے ساتھ بھی زندگی نے کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ وہ شرارتیں کرنے والا، چہچہاتا رہنے والا، خوش مزاج اس قدر خاموش اور ویران ہو چکا تھا۔ وہ کبھی خود میں جھانکتا تو جان جاتا کہ وہ کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی زندگی کھنڈر کی مانند تھی۔ اپنے گھر والوں کے لیے وہ خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس نے خود کو ہر خوشی سے دور کر لیا تھا، یا شاید خوشیاں اس سے روٹھ چکی تھیں۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں خوشیاں محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ زندگی کو صرف گزار رہے ہوتے ہیں اور زندگی جینا تو جیسے انہیں بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک حادثہ اس کے دل کی ساری دنیا کو ویران کر گیا تھا۔ اس نے خود کو دین اور اپنے گھر والوں کی خوشی میں مصروف کر لیا۔ اس کے علاوہ وہ ایک اچھا استاد بننے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ خواہش اور بھی تھی اس کی جو اس نے سب سے پوشیدہ رکھی ہوئی تھی۔ جانے وہ کب اور کس کو اس کا رازدار بناتا۔ بہت اچھا کیریئر بنانا اس کا شوق نہیں تھا، بس وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اخراجات کے تحت اسے کثیر رقم کی ضرورت تھی، اور اسی مقصد کے لیے وہ گورنمنٹ جاب کا متلاشی تھا۔ اس وقت بھی وہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھا کہ اچانک اس کے ذہن کے پردوں کے پار ایک سہانی اور دلربا لہجے میں کہی جانے والی تعریف لہرائی۔ آپ بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں۔ یا اللہ! اس نے فوراً اللہ کو پکارا اور شیطان سے پناہ طلب کی۔ اس کے دل میں کسی کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ اس دلگیر اور فضول خیز آواز کو جھٹکتے وہ واپس تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے جماعت کا پرچہ تیار کیا اور آنکھیں موند کر سو گیا۔ وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا تھا، ورنہ باقی لوگوں کی طرح 2 گھنٹے اس خرافات میں ضائع کیے بغیر نہیں سوتا۔ جانے اس کی آنکھیں وہ منظر بھول کیوں نہیں جاتی تھی؟ جانے زندگی کب اس پر مہربان ہوگی؟ وہ کالج سے باہر آئی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ بلیک جینس پر اسکائی بلو شرٹ پہنے اس کا رنگ کھلا ہوا تھا۔ دھوپ کی تمازت میں اس کا وجیح چہرہ تمتما رہا تھا۔ چمکتی گوری رنگت میں سرخی کھل کر اس کو بے حد جاذب نظر بنا رہی تھی، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟
وہ آگے بڑھی اور اسے سلام کیا، جس کا جواب دینے کے بعد اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کو شکریہ کہتے اندر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب جا کر اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ بہت خوش ہو کزن، وہ اس کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھتے بولا۔ اس کو مسکراتا دیکھ اس کی ساری تھکن اتر چکی تھی۔ وہ تو میں ہوں، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ سیلری ملی ہے نا؟ سوچ بچار کرنے کے بعد اسے اس کی خوشی کی یہی وجہ بھائی تھی۔ یار آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ اپنی روشن آنکھوں کو پھیلا کر حیرت سے اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ تمہیں نہیں جانوں گا تو کسے جانوں گا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اسے اس کی بات کا مفہوم کچھ عجیب سا لگا۔ مطلب یہ ہے کزن کہ مجھے ٹریٹ کھلاؤ۔ وہ ابھی اس پر کچھ بھی آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے خود سے بدظن کرنے کا بالکل بھی خواہش مند نہیں تھا۔ ایک اچھے مرد کی طرح وہ اس کے لیے رشتہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ آیت کو مان دیا جائے، جو کہ ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ ہیں کون سی ٹریٹ؟ دائیں ہاتھ کو گھما کر بولتے وہ اسے بہت پیاری لگی۔ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے کہتے اسٹیئرنگ وہیل کو گھما کر گاڑی کو موڑ سے گزار رہا تھا۔ تو آپ دینا ٹریٹ، بھائی بہنوں کو ٹریٹ دیتے ہیں، بہنیں نہیں۔ اس نے اپنی طرف سے ایک بہت اچھا لاجک پیش کیا، جس پر وہ بس مصنوعی مسکراہٹ سجائے خاموش ہو گیا۔ اچھا میں اپنی کزن کو اس کی سیلری کی خوشی میں ٹریٹ دوں گا۔ اس نے کزن پر خاصا زور دیتے اس کو ٹریٹ کی آفر کی۔ واؤ آپ تو بہت مہربان ہیں بھائی، وہ متاثر نظر آئی۔ ایسے کزن زندگی میں ہوں تو زندگی خوشگوار ہو جائے۔ کوئی شک؟ کیا کھاؤ گی کزن؟ اس نے کھلے دل سے دانت وصول کرتے اس کی فرمائش جاننا چاہی، پھر خود ہی بول پڑا۔ پیزا۔ ابھی آیت کی زبان سے لفظ کی ادائیگی ہونی تھی کہ اس کے جواب پر وہ حیرت بھری خوشی کا شکار ہوئی۔ اوہ بھائی آپ کو تو سب پتہ ہے۔ وہ خوشی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی، جہاں اس کی فیوریٹ پیزا شاپ بس تھوڑی ہی دور تھی۔ اس نے پیزا شاپ کے باہر گاڑی روکی تو وہ دروازہ کھولے باہر آئی اور اس کے ساتھ پیزا شاپ کے اندر چلی گئی۔ اندر ایک ٹیبل پر اسے صالح منصور کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا تھا۔ پہلے تو حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا، یہ سوچ ہی کہ کہیں کہ اس کے بچے تو نہیں۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا، مگر چاچو چاچو کی آواز پر اس نے سکون کا سانس بھرا۔ نہ جانے اس کی شادی شدہ ہونے کا سوچ کر ہی اس کا دل کیوں برا ہو گیا تھا، اور اپنی اس سوچ پر وہ خود بھی حیران تھی۔ وہ عین اس کے سامنے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی اور دوسرے ٹیبل پر موجود صالح کو وقفے وقفے سے دیکھنے لگی۔ معاذ کا رخ دوسری جانب تھا، اسی لیے وہ اس کی محویت جان نہیں پایا۔ وہ صالح کو بچوں کے ساتھ مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ معاذ نے اس کو متوجہ کیا۔ کزن تمہارا فیوریٹ پیزا آتا ہی ہوگا، ویسے اب ٹریٹ دے رہا ہوں تو ایک بات تو تم مجھے بتا ہی سکتی ہو۔ وہ اس کو رشوت دینے کے بعد ہم راز جاننے کی کوشش میں مشغول اہم راز جاننے کی کوشش میں مشغول تھا، وہ بھی پیزا کی رشوت۔ پوچھیں۔ اس نے ہاتھ ہلاتے سخاوت کا مظاہرہ کرتے کہا۔ سیلری کتنی ہے تمہاری؟ آگے کو جھکتے قدر راستانہ انداز میں پوچھا، جس پر آیت نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ لڑکیوں سے ان کی سیلری نہیں پوچھتے؟ آیت نے مسکراہٹ دبائے سنجیدہ لہجے میں اس کو گھڑکا۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کزن، لڑکی نہیں لڑکوں سے ان کی سیلری نہیں پوچھتے۔ اس نے اپنی کزن کی معلومات کی درستگی کی۔ پھر لڑکیوں سے کیا نہیں پوچھتے؟ وہ اپنی کہی بات غلط ثابت ہو جانے پر بیک وقت مایوسی اور پرتجسس ہوئی تھی۔ عمر؟ معاذ کے جواب پر وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی، اور اس کی ہنسی کو تکنے والا صرف معاذ ہی نہیں تھا۔ ایک نظر صالح منصور نے بھی اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ نگاہیں ہٹا گیا تھا، لیکن معاذ تو مانو اس کے آگے ہر شے بھول جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آیت کو کھلکھلا کر ہنستا دیکھ اس میں کھو چکا تھا۔ آپ عمر پوچھ لیں لیکن سیلری نہیں۔ اس نے فرصت سے انکار کیا اور اس کے بولنے پر وہ واپس ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ تم الٹی ہی چلنا۔ وہ اس کے لاجک پر ہنسنے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ ہے کوئی ہم جیسا؟ فخریہ کالر اکڑاتے اس نے خود کو داد دی تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں تم سچ میں اکلوتی ہو۔ وہ اس کی تعریف میں کمی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، اور اب پیزا کھانے میں مگن تھی۔ اس دوران اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف کھانا تھا، ساتھ ساتھ وہ تھوڑی سی بات معاذ سے بھی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سامنے والے میز پر دیکھا تو اس کو خالی پایا۔ اس کے بعد وہ عنایا اور ریان کے لیے پیزا پیک کروا کر اسے گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ بریک ٹائم میں وہ ان اساتذہ میں شامل نہیں ہوتی تھی جو لیکچر تیار کرنے یا کسی طالب علم کو کوئی موضوع سمجھانے میں وقت نکال دیتے۔ وہ سکون سے کچھ نہ کچھ کھا ہی رہی ہوتی تھی۔
وہ تھوڑا کھاتی جس کے باعث اسے بھوک بھی جلدی لگ جایا کرتی تھی اور ہر وقت اپنے پاس اسنیکس ضرور رکھتی۔ اس وقت بھی وہ جوس کا سپ اس وقت بھی وہ جوس کا سپ لینے کے ساتھ ساتھ اسنیکس کھا رہی تھی جب مس آئمہ نے اس کو مخاطب کیا۔ آیت، کیا تمہارے ساتھ وہاں کسی نے کوئی فضول حرکت کی؟ وہ جو فون پر فیس بک اسکرول کر رہی تھی، غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ کہاں؟ انداز میں لاپرواہی تھی۔ بوائز کیمپس میں؟ نہیں، کیوں؟ وہ فون چھوڑتے مکمل مس آئمہ کی طرف متوجہ ہوئی کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ غلط ہونے کی پیشن گوئی کر رہے تھے۔ یار، انتہائی کوئی چچورے سر ہیں وہاں کے تو، پوچھو ہی مت، وہ چلتے کوڑتے انداز میں بولی تو آیت مزید پرتجسس ہوئی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اسے قدرے پریشانی ہوئی تھی۔ یار، میں جب بوائز کیمپس کے کوریڈور سے گزر رہی تھی تو ایک سر جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں میری کتاب نیچے گر گئی۔ اس نے زمین سے کتاب اٹھائی اور میرے سامنے اس میں کوئی پرچی رکھی، سوری کہہ کر چلا گیا۔ میں نے جب وہ کاغذ کا ٹکڑا کھول کر دیکھا تو اس پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ غصے بھرے لہجے میں اسے ساری کہانی بتاتی چلی گئی اور آیت کے چہرے کے تاثرات متغیر ہوتے گئے۔ جہاں استاد ایسے حرکات کرتے ہیں وہاں سدھر گیا معاشرہ۔ اپنے ہی کالج کے ٹیچرز کے ساتھ یہ حرکت کرتے انہیں ذرا شرم نہیں آتی۔ مس آئمہ آگے بھی بول رہی تھی مگر وہ اس کو ٹوک گئی۔ اپنے کالج سے کیا مراد ہوئی؟ لڑکی چاہے کہیں کی بھی ہو، اس کے ساتھ یہ نازیبا حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے ابھی تک وائس پرنسپل یا پرنسپل سے شکایت نہیں کی؟ نہیں، ایسے میں تو میرا ہی تماشا بنے گا، بجھے بجھے لہجے میں بولتی مس آئمہ بے بسی کی مورت لگی۔ کیوں بنے گا تماشا؟ غلط اس نے کیا ہے تو تم کیوں ہراس ہو رہی ہو؟ آیت کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ میں ہراس نہیں ہو رہی، وہ انکاری ہوئی۔ تو آئمہ، اسے اور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم سے جان بوجھ کر ٹکرایا، پھر تمہاری کتاب میں اپنا نمبر رکھ دیا اور تم اس کو سوچ سوچ کر غصے میں ہو مگر کچھ بھی نہیں کر رہی۔ میرے گھر والوں نے مجھے پہلے ہی بہت مشکل سے یہ جاب کرنے کی اجازت دی ہے کیونکہ یہ گرلز کالج ہے۔ ان کو اگر علم ہو گیا اس بات کا تو مجھے گھر بٹھا لیں گے، اور ویسے بھی اس نے اپنا نمبر دیا ہے، کون سا میرا نمبر اس کے پاس ہے جو مجھے خوف ہو؟ تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی آیت؟ اچانک تجسس جاگا تو اس نے آیت کا نقطہ نظر اور برتاؤ جاننا چاہا۔ اگر میں اس وقت وہاں ہوتی تو… دائیں ہاتھ کی انگلی کو گال پر دھرے وہ اگلے الفاظ تلاش کر رہی جب مس آئمہ نے اس کی بات اچک لی۔ تم یقیناً اس کے منہ پر تھپڑ لگا دیتی۔ بالکل بھی نہیں، اس نے جھرجھری لی۔ پھر؟ وہ کنفیوز سے بولی۔ میں اس پرچی کو لے کر پرنسپل کے آفس جاتی اور انہیں سارے معاملے سے آگاہ کرتی۔ اس سے کیا ہو جاتا؟ مس آئمہ اس کی بات سے مایوس ہوئی۔ یقیناً وہ کوئی جذباتی قسم کا رد عمل سوچے بیٹھی تھی۔ اس سے یہ ہوتا کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی نازیبا حرکت کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں شامل ہو جاتی۔ اس طرح اس سر کی ایک بار کلاس تو ضرور لگتی، پھر اور کسی کا تو علم نہیں لیکن میرے معاملے میں آئندہ وہ محتاط رہتا۔ اور اگر تم تھپڑ لگا دیتی؟ وہ اس حوالے سے بھی اس کا جواب جاننے کی خواہش مند تھی۔ ہر ایک کو یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تھپڑ سے آپ کسی کو راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ جانتی ہوں کسی پر ہاتھ اٹھا کر آپ اس کی انا کو اس پر حاوی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ شخص گلٹی ہونے بھی لگے تو آپ کا یہ رد عمل اس کے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کا موقع خود پیش کرتا ہے۔ اگر وہ انسان اس تھپڑ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ یہ ایک انتہائی برا عمل ہے اور میں کبھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جو بات آپ زبان سے کر سکتے ہیں اس میں ہاتھوں کا استعمال کیا جائے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے مسائل بھی ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہوتے ہیں۔ تو یہ سر کس بلا کا نام ہے؟ وہ نہایت سمجھداری سے بولتی گئی جس پر آئمہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ خاموشی سے آیت کی باتوں پر سوچ بچار کرنے لگی اور واپس اپنا فون تھام گئی، لیکن ایک بات تو وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ صالح ان جیسا بالکل بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے دروازہ بند کر کے نماز پڑھنے کا کہہ کیا تھا۔ اسی لیے اس نے اسے فون پر اپنی تصویر لگانے سے منع کیا۔ اس نے فوری طور پر فون وال پیپر سے اپنی تصویر ختم کی، پھر ایک گہرا سانس بھرتے وہ کلاس کی جانب بڑھ گئی کیونکہ بریک ٹائم تو ختم ہو چکا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کبھی اس کو تنخواہ ملتی وہ اپنے گھر کے بچوں کو ان کی پسندیدہ چیز کھلانے لاتا اور اس کے بعد انہیں گھر چھوڑ کر اس جگہ جاتا جہاں جا کر کھل کر اپنے دل کی بات کر لیا کرتا۔ ابھی بھی اسی ریت کو قائم رکھتے اس نے بڑے بھائی کے بچوں کو پیزا کھلانے کے بعد یہاں کا رخ کیا تھا۔ گاڑی کو قبرستان کے باہر پارک کر کے وہ اندر چلا گیا۔ ایک قبر کے سامنے آ کر اس کے چلتے قدم تھم گئے۔ اس قبر پر کوئی کتبہ نہ تھا مگر پھر بھی وہ کبھی اس قبر کو بھولتا نہیں تھا۔
بھلا اپنوں کو بھی بھلایا جاتا ہے کیا؟ اور اس قبر کے اندر موجود وجود اس کا سب کچھ تھا۔ اس نے زندگی میں اتنی محبت اور اتنی عزت کسی کی نہیں کی تھی جتنی اس وجود کی کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اسے کوئی شخص ان سے زیادہ عزیز تر نہیں ہو سکتا۔ اس وجود کے دکھ کا اندازہ صرف قبر کے باہر موجود وجود ہی کر سکتا تھا۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کے غم سے واقف تھے، اور بھلا جن کا غم سانجھا ہو ان سے بہتر بھی کوئی دوست ہوتا ہے کیا؟ اس نے قبر پر فاتحہ پڑھی اور پانی کی بوتل سے قبر کی مٹی کو گیلا کیا۔ چند منٹ وہ یوں ہی قبر کو تکتا رہا۔ بہت سارے منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کچھ مناظر اتنے روشن تھے کہ خوش کن احساس ہوتا تو کچھ اتنے تاریک کہ لگتا اب روشنی نہیں پا سکیں گے۔ تمام مناظر اور یادوں کو جھٹکتے وہ قبرستان سے باہر چلا آیا۔ آنکھیں بند کی، ایک لمبا سانس کھینچ کر چھوڑا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اللہ کے بعد صرف اس وجود سے ہی کرتا تھا جس کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی خاموش ہو چکا تھا۔ بعض اوقات آزمائشیں کافی طویل ہو جاتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں، نہ جلد نہ دیر۔ جب وہ قبرستان سے گھر واپس آیا تو گھر میں کچھ مہمانوں کی غیر متوقع آمد پر حیران ہوا۔ ان مہمانوں کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہ تھی، نہ ہی وہ ان سے واقف تھا۔ وہ مروتاً ان سے سلام کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا جب نوشین کچن سے برآمد ہوئی۔ آپا، آپ کب آئیں؟ وہ ان کی آمد سے بھی قطعاً لا علم تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ بچوں کو گھر ڈراپ کر کے گیا۔ اس وقت تو آپا اور یہ انجانے مہمان موجود نہ تھے۔ میں ان مہمانوں کے ساتھ ہی آئی ہوں، تم کدھر چلے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے صوفے تک لے کر آئیں اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی چھٹی حس اسے اندھیا دے رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ بچہ نہیں تھا جو اس سب کو سمجھ نہ پاتا۔ آنکھوں آنکھوں میں ان سے کمرے میں جانے کی اجازت طلب کرتا، مگر انہوں نے گھور کر بیٹھنے کی تاکید کر ڈالی۔ سامنے بیٹھے لوگوں نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک مرد نے بآواز بلند اپنی پسند کا اظہار کیا۔ ہمیں تو لڑکا پسند ہے۔ نوشین سب کچھ ان کے گوش گزار کر چکی تھی۔ انہیں تو بس لڑکے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا جو وہ دیکھ چکے تھے، ایسے رشتے جو وہ کسی صورت انکار نہیں کر سکتے تھے۔ کہاں وہ غریب اور کہاں ان کا خوبصورت گھر، گاڑی اور پیسہ، اور لڑکے میں بھی کوئی کمی نہیں تھی جو وہ انکار کرتے۔ نوشین نے رشتہ اس لیے پسند کیا تھا کہ لڑکی غریب گھر کی ہوگی تو وفا نبھائے گی۔ حالانکہ لڑکی خوبصورت تھی، مگر غریب گھرانے کی ہونے کی وجہ سے اس کا ابھی تک رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپا نے ویسے بھی جہیز سے انکار کر دیا تھا، ان کے انکار کی تو گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ کون سا لڑکا؟ صالح نے آپا کو مخاطب کر کے استفہامیہ پوچھا۔ آپ لوگ یہ چائے لینا، شائستہ ادھر ہی ہے، میں ذرا ابھی آتی ہوں۔ صالح، چلو تھک گئے ہوگے۔ وہ اس کا بازو تھامے اس کو اوپری منزل پر بنے اس کے کمرے میں لے گئیں۔ یہ سب کیا ہے آپا؟ کمرے میں آتے ہی اس نے سوال داغا۔ وہ تمہیں اپنی بیٹی کے لیے دیکھنے آئے تھے اور انہیں تم پسند آ گئے ہو۔ وہ خوش تھی مگر پریشان بھی، کیونکہ یہ سب زبردستی اس پر مسلط کرنے والی تھیں۔ مگر وہ کیا کرتی؟ وہ ایک بہن تھی جنہیں اس کی ماں اور باپ دونوں کی حیثیت سے اس کا فرض ادا کرنا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ سے تو مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ وہ افسوس سے شکوہ کناہ ہوا۔ وہ ان پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ بابا نے مجھے تمہاری ذمہ داری سونپی تھی۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ تم شادی کرو۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا آپا کہ بابا کی اس خواہش کے علاوہ جو بھی وہ کہتے تھے میں مان لیتا، مگر یہ نہیں مان سکتا۔ وہ ارادے میں مضبوطی لیے تھا۔ بابا تو چلے گئے صالح، تم چاہتے ہو کہ میں بھی کبھی نہ آؤں؟ وہ ایموشنل ہوں۔ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپا، مجھے بلیک میل مت کریں۔ اس نے ایموشنل بلیک میل سے باز رکھنے کی تاکید کی۔ یہ لوگ تیمور کے رشتہ دار ہیں، اگر اب رشتہ توڑوں گی تو وہ مجھے یہاں نہیں آنے دیں گے۔ میں تیمور بھائی سے بات کر لوں گا۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے صالح؟ کیوں اپنی بہن کو ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ سب کہتے ہیں کہ صالح میں آخر کیا مسئلہ ہے جو وہ شادی نہیں کروا رہا؟ میرے بھائی کے بارے میں ایسا بولنے والوں کا تو میں منہ توڑ ڈالوں، مگر بے بس ہوں۔ وہ پریشانی سے کہتے آخر میں روتے شکستہ سی صوفے پر ٹھہر گئی تھی۔ صالح کے دل کو تکلیف پہنچی، مگر میں ایک اچھی میرڈ لائف نہیں گزار سکتا۔ صالح نے ان کے قریب زمین پر بیٹھتے ہتھیار ڈالے۔ یہ غلط فہمی ہے تمہاری، کیوں تم خود کو اتنا مارجن نہیں دے رہے؟ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا کہ اسے بھی پورا حق ہے کہ وہ خوش رہے۔ میرے مارجن دینے سے کیا ہوگا؟ تکلیف اور لاچارگی کی مورت بنے اس نے پوچھنا چاہا۔ کیا انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے؟ میری خواہش سمجھ کر میری خاطر شادی کر لو۔
ابھی صرف منگنی ہوگی، جب تم ذہنی طور پر تیار ہوگی اسی وقت شادی ہوگی۔ وہ اسے مزید قائل کرنے لگی۔ ان کی بات پر وہ کافی دیر خاموش رہا۔ صالح، تم میرا مان توڑ دو گے؟ بہت پیار اور مان سے اسے پوچھا تو وہ مرد اپنی ضد چھوڑ گیا۔ صرف آپ کے لیے آپا، مگر مجھ سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں کیجیے گا۔ اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کرتے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا دل رویا تھا یہ فیصلہ لیتے وقت، مگر آخر کب تک وہ شادی سے انکار کر سکتا تھا؟ اس کی بدولت اس کے رشتوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو تب ہے اس پر۔ اس کی آپا اس کا ماتھا چومتی نیچے چلی گئیں۔ وہ کرب سے چلتا کھڑکی تک آیا تھا۔ باہر کھیلتے بچوں کو دیکھتے وہ تلخ مسکرا دیا۔ کاش کہ اس کا بچپن بھی باقی بچوں کی طرح بے فکری میں گزرتا۔ اس کی منگنی زبردستی روبینہ سے طے کر دی گئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے یہ سب برداشت کیا۔ منگنی کا چھوٹا سا فنکشن گھر میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ وہ چند ٹوکرے مٹھائی کے لے کر آئے اور رسم کے طور پر ہر چند ہزار اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کا منہ میٹھا کروا گئے۔ وقفے سے اسے چند سوالات بھی کرتے رہے، جس کے وہ جوابات دیتا رہا۔ کبھی مستقبل کے ارادے پوچھتے، کبھی تنخواہ میں اضافے کا۔ اسے اتنا اندازہ تو ہو چلا کہ لوگ لالچی ہیں، مگر وہ صبر کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید جس سے اس کا رشتہ طے کیا گیا ہے وہ ان جیسی نہ ہو۔ منگنی کا فنکشن ختم ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تم ایک ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو صالح، جس کے کردار کو جانتے تک نہیں؟ کیا تم وہ سب برداشت کر سکو گے جو کسی کو برداشت کرتے دیکھا؟ وہ خود عزیزی سے خود سے محو سوال تھا۔ اسے لڑکی کی شکل اور صورت سے کوئی غرض نہ تھی، نہ ہی وہ اس لڑکی سے کسی چیز کا حصول چاہتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں بس ایک باوفا لڑکی چاہیے تھی جو ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ رہتی، لیکن وہ تو اس لڑکی کو بالکل بھی نہیں جانتا تھا، نہ جانے وہ کس کردار کی مالک ہو۔ صالح، ہر عورت کو جج نہیں کرنے بیٹھ جانا۔ کسی ایک کے غلط ہو جانے سے سب غلط نہیں ہو جائیں گے۔ اپنے بابا کا کہا جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ہاں، شاید مجھے اس بارے میں زیادہ منفی نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ خود کو بار بار منفی سوچوں سے نکال رہا تھا تاکہ مثبت سوچوں تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ جب تک منفی سوچوں کو خود پر حاوی رکھتے ہیں، اس وقت تک ہم دراصل خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے اب خود کو مارجن دینا چاہیے تھا، اور اس لڑکی کو بھی جس سے اس کی نسبت طے ہو چکی تھی۔ اس نے ابھی تک عشاء کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ وہ فریش ہو کر وضو کر کے آیا اور نماز ادا کی، پھر سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند آج بھی اس پر اتنی جلدی مہربان ہونے والی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں منگنی شدہ افراد جیسی سوچیں گردش نہیں کر رہی تھیں۔ وہ تو کسی اور ہی نہج پر سوچتا جا رہا تھا اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، مگر شاید اسے خود کے ساتھ اتنی زیادتی روا نہیں رکھنی چاہیے تھی، اس لیے وہ مثبت سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ دینے لگا۔ اگلے ہی روز اس کے کولیگ نے اپنی شادی کی خوشی میں ان سب کو ایک ریسٹورنٹ میں ٹریٹ دی تھی۔ سب ٹیچرز اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ صالح نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور اندر کی جانب چل پڑا۔ مطلوبہ میز پر پہنچ کر اس نے اپنے کولیگ کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ آخر اسے دنیا کے ساتھ تو چلنا ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت سے کسی کو بھی واقفیت ہو۔ اس کے کولیگ نے کھانا آرڈر کیا اور اتنی دیر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ باتوں کے دوران صالح کی نظر دوسری ٹیبل پر موجود لڑکی پر گئی۔ اسے لگا کہ اس کا وہم ہے، مگر وہ حقیقت میں وہاں موجود تھی۔ مگر اس کے ساتھ کون تھا؟ وہ وقفے سے نگاہیں اس کی جانب کر رہا تھا۔ دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ فرینک ہے۔ اس کے کولیگز نے بھی اس جوڑے پر اندازے پیش کیے تھے، جس کو وہ خود پر ضبط کرتا برداشت کر گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سارے کولیگز اٹھ کر جانے لگے۔ اس نے تھوڑی دیر ادھر بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ خاموشی سے چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کی تسلی کرنے کے بعد وہ اس ٹیبل تک آیا جہاں وہ لڑکی اس لڑکے کا ہاتھ تھامے محبت بھری باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے گلا کھنکار کر ان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کو دیکھتے ہی ایک لمحے کو لڑکی ہڑبڑائی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پراعتماد سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مس روبینہ، یہ سوال سے زیادہ ایک یقین دہانی تھی جو اس لڑکی کو کروائی گئی۔ منگیتر ہونے کے ناطے اس نے روبینہ کی تصویر دیکھ رکھی تھی، اسی لیے وہ اس کو پہچان گیا تھا۔ جی مسٹر صالح۔ اس کو پہچان کر بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سارے دورانیے میں اس لڑکی نے سامنے والی کرسی پر موجود لڑکے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ صالح کو خود پر ضبط کرنا بے حد مشکل محسوس ہوا۔ وہ کل ہی اس کے ساتھ ایک عہد میں بندھی تھی، اور وہ ایک مرد تھا۔ اپنے سے منسوب عورت کو یوں دیکھ کر برداشت جواب دے رہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ صاحب کون ہیں؟ اس نے تنزیہ نگاہ ان کے ملے ہاتھوں کی جانب ڈالی۔ جی بالکل، یہ ہیں وہ جن سے میں محبت کرتی ہوں۔ وہ پورے اعتماد سے گویا ہوئی، ڈر کا شائبہ تک نہ تھا۔
اور میں کون ہوں؟ خود کی جانب اشارہ کرتے اس کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننا چاہی۔ آپ میرے وہ منگیتر ہیں جن سے میری زبردستی منگنی کروائی گئی ہے، کیونکہ آپ دولت میں اس شخص سے زیادہ ہیں۔ بس اسی لیے میری لالچی فیملی نے میری آپ سے منگنی کر دی۔ مگر میں بتا رہی ہوں، وہ ڈٹائی کی ہر حد پار کرتے بولی، میں شادی صرف اسی سے کروں گی جس سے میں محبت کرتی۔ اس کی بات پر صالح کا دل چاہا اس کو تھپڑ لگا دے، اور اسی لمحے اس کے ذہن کے کوندے میں ماضی میں کہے گئے اپنے الفاظ لپکے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتا بابا۔ وہ شدت غم اور غصے سے جذبات میں آ کر یہ الفاظ ادا کر گیا۔ تم کبھی ایسا نہیں کرتے، انہوں نے تحمل سے جواب دیا۔ میں ایسا ہی کرتا بابا، وہ ضدی لہجے میں گویا ہوا۔ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ پر اعتماد تھے، انہیں اپنی اولاد اور اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ مگر کیوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کیونکہ تم صالح ہو، اپنے نام کا مطلب جانتے ہو؟ انہوں نے نہایت پیار سے اس کے ہاتھ تھامتے پوچھا۔ نیک اور پرہیزگار، کشمکش بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بات پر یہ جواب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایک اور مطلب بھی ہے اس کا؟ ہاتھوں کو ذرا سا دبا کر رازدارانہ بتایا۔ کیا؟ اس نے پرتجسس پوچھا۔ شریف، اور ایک شریف انسان عورت کی بے وفائی پر اس کو چھوڑ تو سکتا ہے مگر مار نہیں سکتا۔ منظر دھندلا چکا تھا اور آج اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ سچ کہتا تھا۔ جان سے مارنا تو دور، وہ تو اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا پایا۔ کیا مطلب ہے ان ساری باتوں کا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ دیکھیے، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ بلا دھڑک بولی۔ تو آپ کے گھر والے میرے گھر میں کیا کرنے آئے تھے؟ وہ تحمل سے گویا ہوا، کیونکہ اسے عورتوں سے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ صرف اس لیے کہ آپ امیر ہیں، میرے گھر والے سب جاننے کے باوجود بھی زبردستی میری شادی آپ سے کروا رہے ہیں، کیونکہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ غریب ہے۔ لیکن محبت تو امیری غریبی نہیں دیکھتی نا۔ ان باتوں پر بھی اس مرد کا ضرب دیکھ کر وہ حیران تھی، اس لیے اب کے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے ساری بات گوش گزار کی۔ مگر آخری جملہ یہ کیا کہہ بیٹھی تھی وہ؟ صالح کا خود پر قابو ایک پل میں ختم ہوا۔ اس نے غصے اور تکلیف سے پاس پڑا گلدان زمین پر دے مارا، جسے وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی بکھر گیا تھا۔ اس آواز پر ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ منگنی ختم سمجھنا، خود پر ضبط کی تنابیں باندھتے اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں، یہ لو پکڑو اپنی انگوٹھی۔ غصے میں منگنی کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پکڑاتے وہ اس لڑکے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ صالح نے انگوٹھی کو جیب میں ڈالا۔ ہوٹل مالکان کو نقصان کی ادائیگی کرتا وہ شدید کرب سے پارکنگ تک آیا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس کی ٹانگیں چلنے سے انکاری ہو رہی تھیں۔ وہ فوری گاڑی میں بیٹھا، کانپتے ہاتھوں سے بمشکل ڈرائیونگ کرتے سیدھا آپا کے گھر آیا تھا۔ بابا کے بعد وہ صرف آپا سے ہی اپنی پریشانی بیان کر سکتا تھا۔ اس کو وہاں دیکھ کر وہ پریشان ہوئی، کیونکہ اس کا چہرہ بتانے کو کافی تھا کہ آج پھر اس کے زخم ادھیڑ دیے گئے ہیں۔ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سچ شکر تھا کہ اس وقت گھر پر صرف وہی موجود تھیں۔ اب وہ سکون سے اس کو پرسکون کر سکتی تھی۔ صالح، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مگر وہ لپسیے کھڑا رہا۔ صالح، ان کے دوبارہ پکارنے پر اس نے جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر ان کے حوالے کی، جس کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی۔ روبینہ نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نہ جانے کیوں ان کا دل مختلف واہموں سے گھبرا رہا تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ اسے روبینہ سے کوئی انسیت نہیں تھی جو اس کی محبت کا سنکر روک لیتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو صالح، پلیز مجھے معاف کر دو۔ انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ کیوں محتاط ہو کر اس کے رشتے کی جانچ پڑتال نہیں کر پائیں؟ وہ جانتی تو تھیں کہ اس معاملے میں کس قدر حساس ہے، پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ محبت امیری غریبی نہیں دیکھتی۔ وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ نوشین نے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے۔ وہ رو رہا تھا۔ ہاں، صالح منصور، ایک جوان مرد، شدت غم سے رو رہا تھا۔ انہوں نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے ڈھونڈ کر نیند کی دوا نکالی۔ وہ جانتی تھی کہ الفاظ اس کے لیے کتنے بھاری تھے اور یہ تکلیف آج اس کو کہاں لے گئی تھی۔ میز پر موجود پانی کا گلاس اس کو تھماتے انہوں نے اسے نیند کی دوا کھلائی۔ جانتی تھی کہ وہ اکثر یہ گولیاں کھاتا ہے۔ صالح، کچھ غلط نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے نم لہجے میں تسلی دی۔ آپا، میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ وہ کرب کے آخری درجے پر تھا۔ اللہ سے دعا ہے میری، تمہیں ایسا ہمسفر دے گا جو تمہیں محبت سے زیادہ وفا پر یقین دلا دے۔ اس کی تکلیف کا ذمہ دار خود کو گردانتے وہ مزید حزن و ملال میں مبتلا ہو گئی۔
مجھے شادی نہیں کرنی آپا۔ وہ غنودگی میں جاتے بس یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ تم جو کہو گے وہی ہوگا صالح، بس پرسکون ہو جاؤ۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی روتے ہوئے اس کو دیکھتی رہی، انجانے میں صحیح مگر وہ ایک بار پھر اسے اس اذیت سے گزار چکی تھیں۔ جب وہ سو گیا تو بیڈ سے اٹھی۔ اب ان لوگوں کا کیا حشر ہونا تھا، یہ نوشین کے غصے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔